اور آپ ہمیں یہ ذرا اپنی اسیسمنٹ بھی بتائیں. آپ جانتے بھی ہیں ان کیریکٹرز کو سارے, ان کے جو پریویس پالیسیز بھی رہی ہیں, اپروچ بھی رہی ہے, اسٹائل آف گورننس بھی رہا ہے. اس لحاظ سے میرے خیال سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک یہ اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. جی ہارون صاحب, اوور ٹو یو. تھینک یو رضا. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. میں نے ایکچولی کبھی اس کے بارے میں بات نہیں پہلے کی, سو لیٹس گیو اٹ اے شاٹ. what I'd like to do is کہ تھوڑا سا نا میں پرسپیکٹو پہلے دینا چاہوں گا. تھوڑا لیٹس اسیس کہ ہسٹری میں جو ہے نواز شریف صاحب جب سے وہ پرائم منسٹر بنے تو کیا چیزیں انہوں نے اچیو کی ہیں اور کس طرح کا ان کا گولز ان کے کیا تھے, اکانومی کو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا, اس کے ریزلٹس کیا تھے, اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ اب وہ کیا معیشت کو ہینڈل کر سکیں گے, اس کو بیک آن دا ریلز لا سکیں گے کہ نہیں. تو ٹو کوئکلی اسکپ آن, میاں صاحب 80s کے اندر منسٹر آف انڈسٹریز, پھر پنجاب کے, پھر فائنانس منسٹر پنجاب کے, پھر چیف منسٹر پنجاب کے, اس کو اسکپ کرتے ہیں. اور 1991 میں میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹ ہوئے, اور ان کا پہلا ٹینیور جو تھا وہ 1991 سے 1993 تک, وہ تقریباً 2-2.5 سال کا رہا تھا. تو اس کی جو کچھ چیزیں جو انہوں نے اچیو کی, تو ون آف دا بگیسٹ تھنگ واز کہ اکانومی پاکستان کی جو ہے اس کو پہلی دفعہ لبرلائز کرنے کا جو سہرا ہے وہ میاں صاحب کے سر ہے. 1992 میں پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 یہ لایا گیا تھا, اور پاکستان کی اکانومی اس وقت بہت چھوٹی تھی اور وہ انورڈ لوکنگ اکانومی تھی, اینڈ اس کو میاں صاحب نے سارے ورلڈ کے لیے کھولنے کی کوشش کی. وہ پہلا اسٹیپ تھا, اور فارن کرنسی جو تھا اس میں ڈیل کرنا, اس میں لانا لے جانا, اٹ واز نیکسٹ ٹو امپاسبل. امپورٹ ایکسپورٹ کرنا بہت مشکل تھا, اینڈ یہ ساری چیزیں اس کو لبرلائز کیا میاں صاحب نے, اور اس کا جو فاؤنڈیشن تھی وہ یہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 تھا, جس میں فار انسٹنس آپ کو یاد ہوگا کہ جی فارن کرنسی رکھنے والوں سے کوئی کسی قسم کے سوال نہیں کیے جائیں گے, جو پیسے فارن کرنسی میں باہر سے آئیں گے اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا, وغیرہ وغیرہ. اب وہ اچھا تھا برا تھا وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, لیکن یہ ایک ہال مارک تھا ان کے اس ٹینر کا. دین پرائیویٹائزیشن میاں صاحب نے بڑی سکسیسفلی شروع کی, اور مسلم کمرشل بینک کو پرائیویٹائز کیا گیا جو کہ MCD بینک پھر بنا, اور جس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ جو اربوں روپے ایک بینک سرکاری تحویل میں رکھ کے کھا رہا تھا اور بجٹ کے اندر ہول کر رہا تھا, وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں گیا, اور اس وقت وہ ایک زبردست معاشی جو ہے وہ سکسیس رہا ہے. وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف جابس کریٹ ہوئی, اور ٹیکسز کے اندر آپ سوچیں ایک سکسیسفل بینک جو ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس وقت. سو پرائیویٹائزیشن کی سکسیسفل پرائیویٹائزیشن کی بنیاد میاں صاحب نے اپنے 1991 to 93 کے ٹینیور کے اندر رکھی. پھر میگا پروجیکٹس میاں نواز شریف نے لانچ کیے, اس کے اندر obviously موٹر وے پروجیکٹ جو تھا وہ سب سے تھا بڑا پروجیکٹ اس وقت کا, اینڈ اس کے اوپر بڑی کرٹیسزم وغیرہ ہوئی. اگین دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, لیکن اس کو لانچ انہوں نے اس وقت کیا تھا. غازی بروتا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لانچ کیا گیا. چشمہ نیوکلیئر پلانٹ جو نیوکلیئر انرجی جو تھی, سو ایک وہ کوٹادو کنوب تھا, اور پھر چشمہ نیوکلیئر چائنا کے ساتھ وہ شروع کیا. سو یہ ایک مائل سٹون ایک اور تھا. اینڈ فائنلی اس کے اوپر بڑی اس وقت بھی ڈبیٹ ہوئی, اور کافی ابھی بھی ہوتی رہتی ہے. وہ یلو کیپ اسکیم میاں صاحب نے لانچ کی, تو وہ تقریباً 15 ارب روپے اس وقت تھے, اور جو کہ تقریباً $500 ملین بنتے تھے, اس کے لونز گرانٹ کیے گئے. اور آئیڈیا واز کہ جو ان امپلائڈ جو گریجویٹس ہیں, جو پڑھ لکھ کے, اور جو دوسرے بھی لوگ ہیں, وہ یہ ٹیکسیاں لے کے سیلف امپلائمنٹ خود روزگار کما سکیں, اور ایک ریسپیکٹیبل لائف رہ سکیں. تو اس کے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوئی تھی کہ جی 1990 میں $176 ملین ریزروز پاکستان کے رہ گئے تھے, اور 1992 میں تقریباً $600 ملین تھے, تو $500 ملین کے ہم نے گاڑیاں امپورٹ کر کے ان کے لونز دے دیے. بہرحال
this was one of those schemes جس نے میاں نواز شریف کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایز اے پبلک فگر ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی پبلک کے اندر ان کی آئی. تو یہ تو پہلا ان کا ٹینیور تھا. جو دوسرا ان کا ٹینیور تھا 1997 سے 1999, اس کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی دا فیمس 58(2)B ابالش کی, اور اس یعنی کہ وہ صدر کا اختیار کہ وہ جب مرضی جس طرح مرضی چاہے اور حکومتوں کو الیکٹڈ حکومتوں کو گھر بھیج دیتے تھے, وہ ختم کیا. پھر سکسیسفل پرائیویٹائزیشن جو پہلے ہوئی تھی اس کا کنٹینیویشن حبیب بینک لمیٹڈ اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی سکسیسفل پرائیویٹائزیشن کی. اگین وہ آج فلرشنگ ادارے ہیں, لاکھوں جابس کریٹ ہوئی ہیں اور اربوں روپے ٹیکس کے اندر دیتے ہیں, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ اکانومی کے اندر ان بینکس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ زبردست مائل سٹونز ہیں پاکستان کی پرائیویٹائزیشن ہسٹری کے اندر. ایم سی بی, ایچ بی ایل اینڈ یو بی ایل. موٹر وے کھولا, اس کو آپریشنل کیا اس ٹینیور میں 1977 to 99. انہوں نے ملٹری کورٹس پھر بنائے. سندھ کے اندر حالات لا اینڈ آرڈر خراب ہوئے تو ملٹری کورٹس بنائے, وہ پھر انکانسٹیٹیوشنل قرار دیے گئے. another very very big milestone اس میں واجپئی, اٹل بہاری واجپئی صاحب کی وزٹ تھی انڈیا کے پرائم منسٹر کی. لاہور میں آیا, لاہور ڈکلریشن سائن کی, اور نارملائزیشن کا پروسیس اس وقت شروع ہوا. اور پھر نیوکلیئر ڈیٹونیشنز 1998 28 مئی 1998 کو پاکستان نیوکلیئر طاقت ڈکلیئرڈ طاقت بن گیا. پھر ایز اے ریزلٹ فارن کرنسی اکاؤنٹ فریز ہوئے. پھر کارگل ہوا. تو یہ کچھ جو سیکنڈ ٹینیور تھا. جی یہ تو پورا آپ نے احاطہ کر دیا ویو کا, لیکن ظاہری بات ہے ان کے ناقدین جو ہے بہت سارے, ان خصوصاً یہ مجھے یاد ہے یلو کیپ اسکیم جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر بڑا اعتراض بھی وہ کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ویسٹ ہے پیسوں کا وغیرہ وغیرہ. اور وہ ساری موٹر وے پہ بھی اگر یاد ہے, میں خود بھی مجھے اس وقت بڑے شکوک و شبہات تھے کہ اتنا مہنگا پروجیکٹ کیوں بن رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اب ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ہوا ہے. لیکن یہ سارا ان کا ریکارڈ تو ہے آفس میں. لیکن ہارون صاحب اس وقت یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں ہم اس کا بڑی بار جائزہ لے چکے ہیں. مطلب بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہو, گروتھ ریٹ ہو, انفلیشنری ہو, یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں. اس میں کیا کر سکتے ہیں نواز شریف؟ ان کے پاس پہلے تو یہ بتائیے کہ ان کی اپنی کوئی ٹیم کے بارے میں آپ یہ بتائیے, کیونکہ ابھی ڈار صاحب بھی ایک کنٹروورشل فگر ہے. جو کچھ لوگ ان کی کچھ چیزوں کی تو وہ کرتے ہیں, تائید کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں انہوں نے پچھلی بار شہباز شریف کی گورنمنٹ میں تباہی پھیری. یہ ایک ویو ہے, مطلب میرا نہیں ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سائٹنگ واٹ پیپل سے. تو یہ ٹیم ہے ان کے پاس کہ جو کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک بڑی اچھی ٹیم چاہیے. جو حالات ہیں اس وقت, یہ 1990s والے تو ہیں ہی نہیں حالات. صحیح کہہ رہے ہیں آپ رضا. تو میں ایکچولی اسی کے اوپر آ رہا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں بتانا, کیونکہ میں پھر جب آپ کی بات کا جواب دوں گا نا تو وہ ذرا ایک پرسپیکٹو میں چیزیں آ جائیں گی. تو کوئکلی میں اگر ان کا جو تھرڈ ٹرم تھی 2013 to 2017, یہ 3.5 سال کی, اس کے اندر نیا اسلام آباد ایئرپورٹ بنا, سولر پارک بنا, میٹرو بس وغیرہ اسلام آباد کی بنی, داسو ڈیم, دیامیر بادشاہ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا.